ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر۔ اس واقعے کو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم کے نام ماننے پر ان کے بتوں کو توڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سزا دیتے ہیں۔ اللہ اس آگ سے ان کو بچا لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی پوری قوم میں سے کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے۔ وہ پہلے مسلمان ہو گئے، یعنی اس معجزے کو دیکھ کر کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو اب وہ یعنی انسان پریشان ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر لی۔ اب جب وہاں سے چلے گئے تو اللہ سے پھر دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اب یہاں آپ دیکھیں حبلی مجھے عطا کر من الصالحین، نیکوں میں سے، نیکوں میں سے۔ تو یہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں صرف آپ بیٹا مراد نہ لیں، انہوں نے ہر اپنے ساتھی مانگے ہیں، اپنے دوست، اپنے ساتھ چلنے والے، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے عطا فرما جس میں بیٹا بھی ہے، اور دیگر، چونکہ وہ اکیلے تھے تو جو دیگر جو لوگ جس کو آپ صحابہ کہتے ہیں یا ساتھی کہتے ہیں، آپس میں ساتھ مل کر کام کرنے والے، جو ایک دین، ایک مذہب اور ایک ذہن کے لوگ ہوں، وہ مجھے عطا کر۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں وہ اپنے بیٹے کی دعا کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے فوراً بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، کیونکہ انہوں نے بیٹے کی دعا کی تو اللہ نے پھر ان کو خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو ایک بردبار بیٹا عطا فرمائے گے۔ تو حلیم کہتے ہیں بردبار، بردبار ہوتا ہے جس کے اندر تحمل ہو، صبر ہو، بات کو برداشت کرنے کی ہمت ہو، لوگوں کو معاف کرنے کی قوت ہو۔ یہ اللہ کی صفت ہے حلیم، اللہ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو علم والے بیٹے کی خوشخبری دی، اور یہاں حلیم۔ تو اسحاق علیہ السلام جو ہیں انہی سے آگے نبوت چلی، علم انہی سے آگے چلا، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی آگے جو نسل ہے ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا، آخر میں جا کر اللہ کے رسول ہی آئے جو بذات خود بہت حلیم تھے۔ تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے جو دو بیٹے دیے، ان کے اندر دونوں صفات موجود تھی، لیکن کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ اس اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حلیم ہے اور ایک علیم ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب جب وہ السعی، ایسی عمر ہوتی جب بچہ باپ کے ساتھ کچھ ہاتھ مٹاتا ہے، کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے گھر کے، کوئی پانی لے آئے، کوئی کھانا لے آئے، کوئی چیز پکڑا دے، یعنی 10 12 14 13 15 سال جتنی بھی ہو، جس میں بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اب یہ عمر جو ہوتی ہے، یہاں تک والدین بڑی محنت کے ساتھ بچے کو پالتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی عمر جو ہوتی ہے بچے کی بڑی ضدی، تنگ کرنے والی، بہت زیادہ ان پر اخراجات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بیمار بچہ بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری عمر سے نکل کر جب بچہ اس عمر میں پہنچا جہاں جا کر والدین دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب ہماری اولاد جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، یا اب ہماری اولاد جوان ہونے کے قریب ہے، یا اب بڑی ہو گئی ہے، تو وہاں جا کر چونکہ آزمائش ہے اللہ کی، اللہ آزماتے ہیں اپنے اعتبار سے، تو اللہ نے پھر خواب دکھائی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سنائی،
اور ساتھ ان سے پوچھا فنظر ماذا ترى، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نہ کر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا نہ کرتے، ایسا نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ بچوں کو، والدین کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ بیٹا میرا کیسا ہے، صرف دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ثابت قدمی ہے، اس کی بھی رائے لینا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے وہی کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، تو جب دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، یعنی کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے لٹایا کہ چہرہ دیکھ کر دل کو کچھ نہ ہو، تو بعض مفسرین کا خیال ایسا نہیں ہے بھائی، جنہوں نے تیار ہو گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے ان کو چہرے دیکھ کر کچھ نہیں ہونے لگا، یہ صرف ان کو سجدے کے بل لٹایا، پیشانی زمین پر لگائی، جس طرح کہ آج ہم جانور کو قبلے کی طرف منہ کر کے ذبح کرتے ہیں، تو اسی طرح اس وقت چونکہ قبلہ کوئی نہیں تھا کہ کس سمت منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پیشانی کے بل سجدے کے اعتبار سے بعض کا خیال اللہ عالم، تو بہرحال اس اعتبار سے انہوں نے بیٹے کو لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اب جب انہوں نے بیٹے کو چھری پھیرنے کے لیے لٹا دیا، اللہ نے ان کو آواز دی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بس اب آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ تو یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، چھری چلی نہیں، چھری کو تیز کرتے رہے، پتھر پر تیز کی، یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ایک گفتگو کو بڑھانے کے لیے یا واقعے کو جو ہے نا وہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ قرآن میں اتنا ہی ہے کہ انہوں نے لٹایا اور چھری پھیرنے لگے تو اللہ نے کہا کہ بس آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا جتنا وہ تھا۔ تو خواب جو دکھایا وہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں جب پوری نیت کر لی ذبح کرنے کی تو وہ ایسے ہی جیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا بس اتنا ہی ہے، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحسین والے کلمات ہیں، ایک قدر کی گئی ہے کہ آپ کے اوپر جو آزمائش میں نے نازل کی تھی کوئی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی تھی، اور آپ اس آزمائش سے پاس ہو گئے۔